الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. قال الله عز وجل في سورة البقرة ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. برادران اسلام، اللہ عز و جل کی تمام تعریفات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزارہا درود کے باوجود کہ اس کے بعد میں آپ تمام کی خدمت میں اس عید کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ عز و جل ہماری ان عبادتوں کو اور ہماری اس عید کو قبول فرمائے. تقبل اللہ منا ومنکم. ابھی میں نے جو آپ کے سامنے آیت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا پڑھا ہے، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. اللہ عز و جل چاہتے ہیں کہ ہم اپنے روزوں کی گنتی پوری کر لیں، یعنی جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہو جائے، اگر جس کسی کے روزے بچے ہیں تو پھر رمضان کی عید الفطر کے ہو جانے کے بعد باقی بچے کچھ روزوں کی بھرپائی کر لیں. اس کے بعد اللہ عز و جل امیڈیٹلی آفٹر یہ فرماتے ہیں وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، یعنی جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے ہم تمام سے اللہ عز و جل کا حکم ہے کہ ہم اللہ عز و جل کی تکبیرات بلند کریں. اصل میں ہونا تو یہ چاہیے کہ جیسے ہی شوال کا چاند دکھائی دیتا ہے، یعنی کل جیسے ہی عید کی اناؤنسمنٹ ہو گئی، چاند دیکھا اسی وجہ سے اناؤنسمنٹ ہوئی، تو اس اناؤنسمنٹ کے بعد سے لے کر کے اب تک ہمیں عید کی تکبیرات اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اس طریقے سے تکبیرات ہمیں بلند کرنی چاہیے. اور تکبیرات کا بلند کرنا عام طور پر صرف ایسا نہیں ہے کہ نعرے بازی ہو یا زور زور سے تکبیرات کہی جائیں، صرف اس کا یہ مقصد نہیں ہے. دیکھیں، ایک بات ہمیں اپنے ذہن میں بیٹھا لینی چاہیے کہ ہمارا اپنا دین مین میڈ ریلیجن نہیں ہے، دنیا کے لوگوں کا بنایا ہوا دین نہیں ہے، یا پھر اوٹ پٹانگ والی باتیں ہمارے اپنے دین میں نہیں ہوتی. دین کا ہر پہلو، دین کی ہر بات کہیں نہ کہیں بہت بڑا سبق ہمارے لیے چھوڑ جاتی ہے. اس میں سے ایک سبق اس طرح کی تکبیرات کو بلند کرنے کو لے کر کے یہ ہے کہ ہم ہمیشہ اس بات کا اہتمام کریں، اس بات کو دھیان میں رکھیں کہ اللہ عز و جل ہی کی سب سے بڑائی ہونی چاہیے، سب سے زیادہ بڑائی، اور اللہ عز و جل کے علاوہ کسی اور کی بڑائی نہیں ہو سکتی. اللہ عز و جل، اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نماز میں بھی اٹھتے بیٹھتے اللہ اکبر، یا پھر اس طریقے سے جب تکبیرات بلند کرتے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے ذہنوں کو، ہم اپنے دلوں کو اور ہم اپنے آس پاس کے لوگوں کو بار بار یاد دلائیں کہ ہمیں اللہ عز و جل کو سب سے زیادہ پریفرنس اور سب سے زیادہ پرائیورٹائز کرنا چاہیے. ہماری اپنی زندگی میں نہ جانے کون سی اس طریقے سے اوٹ پٹانگ چیزیں پرائیورٹائز کی جاتی ہیں. ہم اپنے بزنسز کو پرائیورٹائز کرتے ہیں، پھر اسی طریقے سے ہم اپنے رشتہ داروں کو، پھر کسی ایک چیز کو، پھر اپنی خواہشات نفسانی وغیرہ کو، اس طریقے سے ان چیزوں کو آگے بڑھ کر کے پرائیورٹائز کرنے کی بجائے سب سے زیادہ ہم پریفرنس، سب سے زیادہ بڑائی اللہ عز و جل کی بیان کریں. اس میں ایک اور سبق یہ بھی ہے، جب ہم اس طریقے سے تکبیرات بلند کرتے ہیں تو اس کا ایک اور مقصد یا اس کا ایک اور آبجیکٹو یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں، اکنالج کرتے ہیں اس بات کو کہ ہم نے جو کچھ روزے رکھے ہیں، ہم نے جیسی تیسی عبادتیں کی ہیں، جو کچھ نیک کام کرنے کی ہم نے اس رمضان میں کوشش کی ہے، وہ صرف اور صرف اللہ عز و جل کی توفیق سے ہوا ہے. ہمارے اپنے طریقے سے ہم خود کریں، ہم خود چاہیں، کبھی کچھ نہیں کر سکتے. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہمیں نماز کی اذان کا، خاص طور سے اذان کے جواب کا جب دینا حکم ہوتا ہے اس کا ہمیں، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ جب مؤذن اللہ اکبر کہتا ہے ہم بھی اللہ اکبر کہتے ہیں. جب مؤذن اشہد ان لا الہ، ہم بھی اشہد ان لا الہ. جب مؤذن اشہد ان محمد، ہم بھی. تو جگہ جگہ پر ہم ریپیٹ کرتے ہیں. مگر کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ جب ہمارے سامنے مؤذن حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح بلند کرتا ہے تو ہم اس کو ریپیٹ نہیں کرتے، بلکہ ہم لا حول ولا قوت الا باللہ کہتے ہیں.
اس کا پرپس یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیمات اس لیے دی ہیں کہ جہاں تک دوسرے کلمات تھے، اللہ اکبر ہو گیا، اشہدو ان لا الہ الا اللہ، اشہدو ان محمد رسول اللہ، پھر آگے چل کر کے لا الہ الا اللہ، یہ دوسرے جتنے بھی کلمات ہیں ہم ان کو ریپیٹ کرتے ہیں، مگر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر ریپیٹ اس لیے نہیں کرتے کہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح میں ہمارے لیے ایک ندا ہے، ایک کال ہے، مؤذن ہمیں کامیابی کی طرف، نماز کی طرف بلا رہا ہے، تو ہم ریپیٹ کرنے کی بجائے لا حول ولا قوت الا باللہ اس لیے کہتے ہیں کہ ہم یہ اعتراف کرتے ہیں، یہ ایکنالج کرتے ہیں کہ میں اپنی مائٹ سے، اپنی طاقت سے، اپنے بل بوتے پر تو نماز کو نہیں آ سکتا، یا رب آپ کی توفیق چاہیے، آپ کی طرف سے مجھے ہمت چاہیے، آپ کی طرف سے مجھے مدد چاہیے. تو اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم گھر بیٹھ جائیں کہ میں اپنے طور پر کچھ نہیں کر سکتا. اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم قدم بڑھاتے ہوئے یا پھر اذان کا جواب دیتے ہوئے اس بات کا ہمیشہ دھیان رکھیں کہ نہیں، ہم جو بھی عبادتیں کر رہے ہیں، اتنی چھوٹی سی عبادت کہ اگر ہم مسجد کو چل کر بھی آتے ہیں، بائک پر بھی آتے ہیں، کسی اور سواری سے بھی آتے ہیں، تو وہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے. تو جب ہم کہتے ہیں وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو توفیق اللہ عز و جل نے ہمیں دی ہے، جو ہدایت اللہ عز و جل نے ہمیں دی ہے، یاد رکھیں ہم مسلمان ہیں، ہمیں اللہ عز و جل نے ہدایت پر رکھا ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالی جنت میں جانے والی پہلی قوم ہوں گے انشاءاللہ تعالی. تو اس حساب سے کتنا بڑا فضل ہے اللہ عز و جل کا کہ اللہ عز و جل نے ہمیں ہدایت سے نوازا ہے، اور اس حساب سے ہمیں بار بار تکبیرات کہنا ضروری بنتا ہے ہمارے لیے، خاص طور سے اس طرح کے مواقع پر، عیدوں کے مواقع پر. میں نے کہا 2 سبق میں نے بتائے، ایک تو اللہ عز و جل کو پرائرٹائز کریں، دوسرا اس میں سبق میں نے بتایا کہ ہماری عبادتوں کی جو بھی توفیق ہوئی ہے وہ صرف اور صرف اللہ عز و جل کی وجہ سے ہوئی ہے. اس کا تیسرا سب سے بڑا سبق، جب ہم تکبیرات کہتے ہیں، اس کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ ہم اللہ عز و جل کے تعلق سے زیادہ علم حاصل کرنے کی کوشش کریں، جانکاری حاصل کرنے کی کوشش کریں. ارے جس پڑوس کے ساتھ ہمارا 4 دن 4 مہینوں کا ناطہ ہوتا ہے، اس پڑوس کے تعلق سے نہ جانے کتنی جانکاری حاصل کرتے ہیں. جس کالج میں ہم جانا چاہتے ہیں ایڈمیشن لے کر کے، اس کالج میں ہمارا رشتہ کتنے سال کا ہوتا ہے، 2 سال 4 سال، مگر بہت پہلے سے اس کالج کے تعلق سے انفارمیشن لیتے ہیں کہ یہ کالج کیسا ہے، اس کی رینکنگ کیسی ہے، کیا مجھے کیمپس پلیسمنٹ ملے گا، یہاں پر لوگ کیسے آتے ہیں، یہاں کی فیس کیا ہے، کتنی ساری چیزیں پتہ کر لیتے ہیں. اللہ عز و جل نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمارے پیدا ہونے سے پہلے اللہ عز و جل نے ہمارا خیال رکھا ہے، ہمارے مرنے کے بعد بھی اللہ عز و جل ہمارا خیال رکھیں گے، قیامت کے دن بھی اللہ عز و جل ہمارا خیال رکھیں گے اگر ہم اللہ عز و جل کی قدر کریں. وما قدر اللہ حق قدرہ. ماجرا یہ ہے، فیکٹ یہ ہے کہ ہم اللہ عز و جل کی ویسے قدر نہیں کرتے. لہٰذا اس طرح کی تکبیرات کے بلند کرنے کا سب سے بڑا آبجیکٹو یہ ہوا کہ ہم اللہ عز و جل کی قدر کریں. کسی چیز کی قدر کوئی انسان صرف اسی وقت کر سکتا ہے جب اس کی نالج اس کے پاس ہو، جب اس کی جانکاری اس کے پاس ہو. زیرو نالج آپ کسی کی قدر نہیں کریں گے. آپ کی جیسے جیسے انفارمیشن بڑھتی جاتی ہے اس حساب سے آپ اس چیز کی قدر کرتے رہتے ہیں. مثال کے طور پر آج ڈاکٹرز انجینئرز بننا چاہتے ہیں لوگ. کیوں بننا چاہتے ہیں؟ کیونکہ انہیں اندازہ ہے کہ اگر میں ڈاکٹر بن جاؤں گا تو میری بہت قدر ہوگی، اگر میں ڈاکٹر بن جاؤں گا تو میری پڑھائی لکھائی اچھی ہونے کی وجہ سے لوگ میری عزت کریں گے. تو اندازہ کر کے دیکھیں، اگر اتنی چھوٹی سی دنیاوی چیزوں کے لیے اگر ہم اتنی محنت کرتے ہیں، اتنی جانکاری حاصل کرتے ہیں، اتنا پڑھ لکھ لیتے ہیں، تو جس کا ہمارے ساتھ ازل سے ابد تک کا رشتہ ہے، اس کے تعلق سے ہمارا بڑا فرض بنتا ہے کہ ہم اللہ عز و جل کے تعلق سے خوب جانکاری اور صحیح جانکاری اکٹھی کریں، اچھے علماء سے صحیح جگہ پر جا کر کے، صحیح مدرسوں میں جا کر کے اس طریقے سے اپنے آپ کو انوالو کریں اور دین کا علم خوب طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کریں. دیکھیں، للصائم فرحتان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک روزے دار کے لیے 2 ٹائپ کی خوشیاں ہوتی ہیں. ایک خوشی تو ہمیں اس وقت حاصل ہوتی ہے جیسے ہی ہم نے افطار کر لیا، یا ایک خوشی ہم یوں کہیں اس وقت حاصل ہوتی ہے جب ہم نے روزہ اکمپلش کر لیا. چلیں یہ میرا روزہ مکمل ہو گیا، میں نے اس روزے میں کوئی اناپ شناپ کچھ نہیں کیا، الٹا سیدھا کچھ نہیں کھایا، کسی سے کچھ جھگڑا نہیں کیا، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ جیسے ہی ایک روزہ ختم ہوا اسی حساب سے دوسرا روزہ، تیسرا روزہ، یہ جیسے جیسے ایک روزہ ختم ہوتا جاتا ہے ایک قسم کی خوشی ایک انسان کو نصیب ہوتی رہتی ہے. اس میں دوسرا لیسن یہ بھی ہے کہ میں نے اللہ عز و جل کی عبادت کی ہے، اللہ عز و جل کی فرما برداری کی ہے، اس کی نافرمانی نہیں کی ہے، اس وجہ سے بھی مجھے خوشی ہوتی ہے. اسی حساب سے
ایک خوشی وہ بھی ہوتی ہے کہ انسان جب روزے رکھ لیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا کہنا ہے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان، آخری الفاظ پر غور کرتے جائیں، یہ شروع کے چھوڑیں، میں ذرا الگ سے پڑھوں گا، ان پر غور کریں. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ایک دوسری قسم کی، یا یوں کہیں کہ ایک قسم کی خوشی یہ بھی ہے کہ جب ہم اس طریقے سے روزے مکمل کر لیتے ہیں تو ہمیں اللہ عز و جل کی ذات سے امید ہونے لگتی ہے کہ ہم اللہ عز و جل کی رحمت کے سائے میں آئیں گے. کیوں؟ کیونکہ اللہ عز و جل نے شاید ہماری مغفرت کر دی ہے. کیونکہ اگر ہم صحیح طریقے سے روزے رکھ لیتے ہیں، صحیح طریقے سے قیام اللیل کر لیتے ہیں، لیلۃ القدر کی تلاش کر لیتے ہیں، یہ تین کرنے پر 3 بڑے انسینٹیوز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، اور تینوں کی تینوں چیزوں کے لیے سب سے بڑا انسینٹیو ہمارے پاس یہ ہے، سب سے بڑا ریوارڈ ہمارے پاس آج کی تاریخ میں یہ ہے کہ ہمیں اللہ عز و جل کی انشاءاللہ تعالی مغفرت ملے گی. اللہ عز و جل ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہمیں جس کی عبادت ہمیشہ کرنی چاہیے، جس کا حکم ہمیشہ بجا لانا چاہیے، جس کی نافرمانی سے بچنا چاہیے، وہاں ہم روزانہ نہ جانے کتنی اللہ عز و جل کی نافرمانیاں کرتے ہیں. اس کے باوجود بھی اللہ عز و جل کہتے ہیں کہ اگر یہ 3 چیزیں کر لیں کہ کوئی بندہ روزے رکھ لے، لیلۃ القدر کی تلاش کر لے، قیام اللیل کر لے، انڈیپینڈنٹلی ایک کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اللہ عز و جل ہماری مغفرت کر دیں گے. تو اللہ عز و جل سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہماری مغفرت فرمائے. یہ ایک اور بڑی خوشی ہے. اسی طریقے سے ایک اور خوشی قیامت کے دن انشاءاللہ تعالی ہمیں نصیب ہوگی. واللہ ہم لوگوں کو اس چیز کا علم ہوتا ہے مگر یقین کی کمی ہوتی ہے، ایمان کی کمی ہوتی ہے. اس ایمان کی کمی کے چلتے ہم گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں. اس ایمان کی کمی کے چلتے ہم اللہ عز و جل سے نہیں ڈرتے ہیں. اس ایمان کی کمی کے چلتے ہم اللہ عز و جل کے تعلق سے یہ ہمیشہ عقیدہ پالتے ہیں کہ بس اللہ عز و جل غفور و رحیم ہے. یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ عز و جل ہمیں سچ مچ بڑی بری طریقے سے پکڑ کر سکتے ہیں. تو اللہ عز و جل کی پکڑ سے بھی بچنا چاہیے. اور قیامت کے دن روزے داروں کو وہ جو خوشی نصیب ہوگی، طرح کی خوشیاں ہیں وہاں پر. خاص طور سے روزے داروں کے لیے ایک دروازہ ڈیڈیکیٹ کیا گیا ہے جنت میں. اس دروازے کا نام باب الریان ہے. اس دروازے کو صرف انہی لوگوں کے لیے کھولا جائے گا جو اس دنیا میں روزے رکھا کرتے تھے. این الصائمون کر کے اللہ عز و جل کے ذریعے سے، فرشتوں کے ذریعے سے فرشتے پکارا کریں گے کہ جو جہاں روزے رکھنے والے ہیں وہ یہاں آ جائیں، یہاں سے داخل ہوں. تو کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ ایک خاص ڈور ہمارے لیے ڈیڈیکیٹ کر دیا جائے کہ ہم اس میں سے جنت کے اندر داخل ہوں. تو یہ بہت بڑی سعادت ہے. اسی طریقے سے نہ جانے کتنی اور اس طریقے کی سعادتیں ہماری نصیب میں لکھی ہیں. دیکھیں جب ایک بندہ اس طریقے سے روزہ رکھ لیتا ہے، جب اس طریقے سے عید کے لیے آ جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان اللہ قد ابدلکم بہما خیرا منہما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب امیگریٹ کر کے مدینہ گئے تھے تو لوگ الگ طریقے کی عیدوں میں ملوث تھے، الگ طریقے کی عیدیں سیلیبریٹ کیا کرتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکوائری کی بھی کہ یہ کیسی عیدیں ہیں، یہ تم کیا کرتے ہو اس طرح کے فیسٹیولز میں، تہواروں میں. تو پھر بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ عز و جل نے ان فیسٹیولز کو ہٹا کر کے یہ 2 عیدیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ تمہارے لیے کر دی ہیں. یعنی پتہ چلا کہ یہ عیدیں ہماری اپنی عیدیں ہیں. وہ دیکھیں جب ان کی اغیار کی عیدیں ہوتی ہیں، پھر چاہے کرسمس ہو یا کوئی اور تہوار ہو، کتنے عرصے پہلے ہی ان کی دھوم دھام شروع ہو جاتی ہے. کتنے عرصے تک یہ لوگ اس طریقے سے عیدیں مناتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں بھی بہت پہلے سے یا بہت عرصے تک، نہیں، ہم صرف وہی کریں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ہے. ہم صرف وہی کریں گے جو اللہ عز و جل کو خوش کرے گا اور ان لائن ود دا ٹیچنگز آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا. بس وہی کریں گے ہم لوگ انشاءاللہ تعالی. مگر اس میں ایک جو انڈرلائن کرنے والی بات ہے، جو ضروری بات ہے، وہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کے سامنے کہ جب اس طریقے سے ہمارے سامنے بھی ہماری اپنی سب سے بڑی، غور کر کے دیکھا ہے کبھی آپ نے، یہ جو 2 عیدیں ہماری آتی ہیں، ہمارے اسلام کے جو 5 پلرز ہیں ان میں سے 2 بڑے پلرز کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں یہ عیدیں. 5 جو بڑے پلرز ہیں نا، ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ بولنا سب سے پہلا پلر توحید. پھر اس کے بعد ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں. تو 2 عیدیں جو ہماری جڑی ہوئی ہیں وہ ایک روزے سے اور دوسرے حج سے جڑی ہوئی ہیں. تو ہم 2 ارکان پر اتنی زبردست طریقے سے ہم عبادتیں کرنے کی، اللہ عز و جل کو راضی کرنے کی، اللہ عز و جل کو خوش کرنے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں. لہٰذا جب ہم اس طریقے سے خوش ہو جائیں یا ہمیں خوشیاں اس طریقے سے حاصل ہوں تو یاد رکھیں خوشیاں 2 طرح کی ہوتی ہیں. خوشیاں 2 طرح کی ہوتی ہیں. ایک وہ خوشی جو انسان دنیاوی اکمپلشمنٹ کو لے کر کے منائے،
ایک وہ خوشی جو اللہ عز و جل کی رضامندی کی تلاش میں ایک بندہ لگاتا ہے، جیسے ہم نے ابھی 1 مہینہ روزے رکھ کر کے اللہ عز و جل کو خوش کرنے کی کوشش کی، اپنی گردنوں کو جہنم سے آزاد کرنے کی کوشش کی، یہ ایک طرح کی اور خوشی ہوتی ہے۔ اللہ عز و جل کی خوشی میں ہماری خوشی، اللہ عز و جل کی مرضی میں ہماری اپنی رضا، تو یہ جو الگ قسم کی خوشی ہے، اس خوشی کے تعلق سے اللہ عز و جل جگہ جگہ کہتے ہیں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خوشخبریاں دی ہیں، لہٰذا قرآن خود کہتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ دنیا بھر کے لوگ دنیا بھر کی نعمتیں، دنیا بھر کی دولتیں اکٹھی کرتے ہیں، پلاٹس بناتے ہیں، پلاٹس خریدتے ہیں، جگہ لے کر کے گھر بناتے ہیں، بزنسز چلاتے ہیں، نہ جانے یہ وہ ہر قسم کے دنیاوی کاروبار کو لے کر کے، دنیاوی اکمپلشمنٹس کو لے کر کے خوش ہوتے ہیں۔ دنیاوی اکمپلشمنٹس، دنیاوی مفاد، اگر دنیا کی خوشی صرف دنیا کی خوشی حاصل ہو جس میں آخرت کا کوئی نہ ہو، تو ایسی خوشی کو اپریشیٹ نہیں کیا گیا ہے اسلام میں۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبة اولی القوہ۔ آپ کو پتہ ہے قارون موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک شیطان قسم کا انسان، ہاں، تو اس کے اتنے خزانے تھے، اس نے اتنا پیسہ اکٹھا کیا تھا، اتنا مالدار تھا کہ آج کل کی یہ جو A1 A2 وغیرہ ہیں یہ سب کوئی کسی کام کے نہیں۔ بڑے بڑے لوگ آج کے جو ہیں نا، وہ سب تیل لینے جائیں اس کے سامنے، اتنا بڑا ساہوکار کہ اس کے خزانوں کی چابیوں کو اٹھانے کے لیے، یاد رکھیں خزانے نہیں، اس کے خزانوں کی چابیوں کو اٹھانے کے لیے 12 پاورفل طاقتور لوگوں کی ضرورت ہوا کرتی تھی، اور وہ 12 جو لوگ تھے وہ بھی ڈھنگ سے چل نہیں پاتے تھے، وزن اٹھا لینے کے بعد ہلتے ڈلتے رہتے تھے، گرنے کا ایسا لگتا تھا کہ ابھی گر جائیں گے وہ، تو اس طریقے سے تو ایسی دولت کے اکٹھا کرنے والوں کو صرف اللہ عز و جل نے نہیں، اس کی اپنی قوم کے لوگوں نے کہا نہیں، یہ غرور یا اس قسم کی خوشی اچھی خوشی نہیں ہے۔ اللہ عز و جل کہتے ہیں ان اللہ لا يحب الفرحین، اس کی اپنی قوم نے تک کہا۔ لہٰذا یاد رکھیں کہ صرف دنیاوی خوشی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اگر دنیاوی خوشی کے ساتھ آخرت کا کچھ ہم کرتے جا رہے ہیں، آخرت میں بھی پروگرس ہماری ہوتی جا رہی ہے، کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں روزانہ دین کے تعلق سے، اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں دین کے اعتبار سے اور اخلاق کے اعتبار سے، تب ہماری خوشیاں بنتی بھی ہیں، اور ہمیں ان خوشیوں کا اعتراف بھی کرنا چاہیے، ان خوشیوں پر اللہ عز و جل کہتے ہیں ریجوائس بھی کرنا چاہیے۔ تو اللہ عز و جل سے یہ جو اللہ عز و جل نے ہمیں یہ موقع عطا کیا ہے خوشیوں کو اس طریقے سے بانٹنے کا، یاد رکھیں یہ خوشیاں ہماری آلموسٹ انکمپلیٹ ہیں جب تک ہم ان خوشیوں میں اپنے اپنوں کو شریک نہیں کرتے۔ آج کا سب سے بڑا المیہ ہمارا یہ ہے کہ اس طریقے سے جہاں بھی لوگ بیٹھتے ہیں عید کی نماز کے لیے، جہاں بھی لوگ چلے جائیں، آپ خود آبزرو کریں گے یہ چیز، آپ خود اس بات کے گواہ ہیں، تو اس سے میں بتاؤں گا کس بات کے گواہ ہیں، اس سے اندازہ لگائیں کہ ہم کتنے گلٹی ہیں، ہمیں کتنا گلٹی محسوس کرنا چاہیے۔ اس طریقے سے جب ہم آ جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، بتائیں کون ایسا شخص ہے جو آگے بڑھ کر کے جانے انجانے، جس سے جان پہچان ہو، جس سے جان پہچان نہ ہو، سب سے ملاقات کرے، سب کو مبارکباد دے عید کی؟ نہیں کہتے۔ ہم 4-5 لوگ یہاں اس فیملی کے ہیں، اٹھیں گے ایک دوسرے کو مبارکباد دیں گے، چلتے بنیں گے۔ وہاں 4-5 لوگ اگر ایک فیملی کے ہیں، وہ اٹھیں گے ایک دوسرے کو مبارکباد دیں گے، چلتے بنیں گے۔ سامنے سے نکل کر کے چلے جائیں گے دوسرے اپنے مسلمانوں کے سامنے سے، مگر ہمیں نہ توفیق ہوتی ہے انہیں سلام کرنے کی، نہ انہیں مبارکباد دینے کی توفیق ہوتی ہے۔ جبکہ ہمارے اس طریقے سے عید کرنے کا ایک بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ ایک اسٹرانگ کمیونٹی وجود میں آئے۔ بھائی اگر ہم سامنے والے کے بارے میں نہیں جانیں گے، سامنے والے کو مبارکباد نہیں دیں گے، سامنے والے سے مسکرا کر نہیں ملیں گے، سلام نہیں کریں گے، عید کی مبارکباد نہیں دیں گے، تو اگر کل کے دن اس پر کوئی مصیبت آتی ہے تو ہمیں کہاں سے پتہ چلے گا؟ اگر ہم پر کل کے دن کوئی مصیبت آتی ہے تو اسے کہاں سے پتہ چلے گا؟ تو اس حساب سے یہ جو تانا بانا پوری سوسائٹی کا بنتا ہے، یہ اس وجہ سے بھی بنتا ہے یا اس لیے بھی بنایا جانا چاہیے، یہ تانا بانا یہ اتنا سالڈ اس لیے بھی ہونا چاہیے کہ پوری کی پوری امت جسد واحد ہے، ایک سنگل یونائٹڈ باڈی کی طرح ہونا چاہیے۔ آج انفارچونیٹلی ماجرا یہ ہے کہ سب جگہ وہ جو منافقانہ ہپوکریٹیکل ایٹیٹیوڈ ہے سب جگہ پھیلا ہوا ہے، ڈیوائڈ اینڈ رول، لوگوں میں آپس میں بانٹ دو، لوگوں کو ایک دوسرے سے لڑا دو، یہ تو شیطان کا کام ہے، شیطان کرتا ہے۔ روز اپنا عرش شیطان پانی پر بچھاتا ہے، لوگوں کو اپنے چیلوں کو بلا بلا کے نوازتا ہے کہ اچھا تم نے یہ کیا، اچھا تم نے وہ کیا۔ تو ہم انسان ہیں، ہم ایک تو انسان، دوسرے مسلمان، تیسرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، اس امت کے تعلق سے اللہ عز و جل نے ہمیں کیا کہا؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ ارے ہم عام طور پر قرآن پڑھتے ہیں، ہم عام طور پر اس بات کو جانتے ہیں، ہمیں خیر امت کہا گیا، بیسٹ نیشن، ہم بیسٹ نیشن ہیں،
ذرا کبھی آئینے میں جا کر کے دیکھیں کہ کیا سچ مچ ہم وہ ٹائٹل ڈیزرو کرتے ہیں کہ ہم وہ بیسٹ نیشن ہیں؟ پتہ نہیں کہاں ہم نے اپنے پیچھے وہ ٹائٹل چھوڑ دیا ہے، نہ جانے ہم نے کہاں ایسی کیا غلطی کر لی ہے کہ وہ ہم پر ذلت مسلط کر دی گئی ہے۔ لہٰذا کوشش ہمیں اس بات کی ہمیشہ کرنی چاہیے کہ اس کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ ہم لوگ اس دنیا کے لیے سب سے بیسٹ نمونہ، سب سے بیسٹ رول ماڈل ہیں۔ ہم لوگ اگر ہم اچھے بنیں گے تب ہمارے پیچھے لوگ آئیں گے۔ آپ لوگ اگر ٹائم ہو آپ کے پاس تو گھر جانے کے بعد دوسرا پارہ کھولیے گا، سیقول السفہاء من الناس، دوسرا پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، دوسرے پارے کی دوسری آیت پڑھ جائیے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ پھر آگے وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ، یہ پڑھیں آپ یہ جا کر کے۔ اس میں ایک خاص بات ہے، میں آپ کو میں اس تعلق سے بتا کر کے بھیجتا ہوں۔ اس میں اس آیت میں قبلے کے بدلنے کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ اب تک اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور یا صحابہ، اب تک آپ لوگ بیت المقدس کی طرف اپنا چہرہ کر کے نمازیں پڑھا کرتے تھے، یہاں تک کہ مدینہ چلے جانے کے بعد بھی 16 سے 18 مہینے بیت المقدس کی طرف فیس کر کے نماز پڑھی ہے ہم نے۔ پھر اس کے بعد اللہ عز و جل نے قبلہ بدل کر کے بیت اللہ کو کر دیا۔ علماء کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم وہ نیشن نہیں ہیں، ہم امت محمدیہ وہ نیشن، وہ قوم نہیں ہے جو یہود یا نصارہ کو فالو کرے گی، بلکہ ہم خود ایسے ہیں کہ ہمیں لوگ فالو کریں گے، ہمیں لوگ ایمولیٹ کریں گے۔ آج بتائیں کوئی ایسا، پوری کنٹری جانے دیں، جس گلی میں ہم رہتے ہیں کیا کوئی ہم جیسا بننا چاہتا ہے؟ کیا کوئی ہمیں فالو کرنا چاہتا ہے؟ ہاں، اگر ہمارے انسٹاگرام اکاؤنٹس ہوں، اگر ہم یوٹیوبر ہوں، یا اس طریقے سے اگر ہم کوئی دنیا میں آگے بڑھتے ہوں، یقیناً ہمارے فالوورز ملیں گے۔ اچھا، آپ نے اتنی جلدی اتنی ترقی کیسے کر لی؟ آپ کا بزنس اتنی جلدی اتنے آگے کیسے بڑھ گیا؟ مجھے بھی تھوڑے گن سکھاؤ، مجھے بھی تھوڑے ٹپس دو۔ مگر دین کے معاملے میں کیا ہم ایسے ہیں کہ لوگ ہمیں فالو کریں؟ یہ جو تحویل قبلہ ہوا ہے، قبلہ جو بدلا گیا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کی وجہ سے بدلا گیا ہے۔ ضرور یہ بات ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا، اس سے بھی بڑا آبجیکٹو یہ ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا تھی کہ ہم یہود اور نصارہ کی اتباع نہیں کریں گے، ان کے فٹ سٹیپس میں نہیں چلیں گے، ہم لیڈرز ہیں، لوگ ہمارے فٹ سٹیپس میں چلیں گے۔ لہٰذا اپنوں کو اس خوشی میں شریک کرنے کی کوشش کیجیے، اللہ کے لیے لوگوں کے قصور کو معاف کر دیجئے، لوگوں کے غلطیوں کو معاف کر دیجئے۔ ارے ہم اللہ عز و جل کے آگے نہ جانے کتنی غلطیاں کرتے ہیں۔ خود اللہ عز و جل فرماتے ہیں وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِ۔ آگے اللہ عز و جل کہتے ہیں أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ عز و جل تمہاری مغفرت کرے؟ کیا ہم نہیں چاہتے کہ قیامت کے دن اللہ عز و جل ہماری مغفرت کریں؟ کیا ہم نہیں چاہتے کہ آج کے دن جس نے روزے رکھ کر کے پوری عبادتیں کر کر کے رمضان نکالا ہے، کیا ہم نہیں چاہتے کہ اللہ عز و جل ہماری مغفرت کریں؟ لہٰذا ہمارا اپنا دائتو بنتا ہے، ہمارا اپنا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنوں کو معاف کریں، ان کو عید میں لے کر کے ساتھ لے کر کے ان کے ساتھ شریک ہو کر کے عید کریں۔ ہماری عید ادروائز ادھوری رہے گی۔ اور ایک دو آخری باتیں اس سلسلے میں، ہم نے کہا ہمیں آج بہت خوشی ہے، یہ ہماری اپنی عید کا دن ہے، بڑی خوشی کا دن ہے۔ اس خوشی میں اللہ عز و جل کو بہت خوشی ہے، اللہ عز و جل اس طریقے سے اس طرح کی گیدرنگز کو دیکھ کر کے بہت خوش ہوتے ہیں۔ اپنی عبادتوں پر ہم کسی وجہ سے فخر نہ کریں۔ چلے میں نے اتنے روزے کر لیے، چلے میں نے اتنی عبادتیں کر لی، چلے میں نے 2 4 قرآن مکمل کر لیے، چلے میں نے رات بھر قیام اللیل کر لی، چلے میں نے رات بھر لیلۃ القدر کی تلاش کر لی، پوری 10 راتیں نکال رہی یا 5 راتیں نکال لی، اس کا مجھے تھوڑا سا شرے جاتا ہے۔ نہیں، یہ تو شیطان کی کوالٹی ہے۔ جیسے شیطان کو، آپ کو تو پتہ ہے شیطان جنوں میں سے نہیں ہے، کیا کہتے ہیں، شیطان جنوں میں سے ہے اور فرشتوں میں سے نہیں ہے۔ ہم عام طور پر تصور کرتے ہیں یہ پھر سے وہی کرسچینٹی والوں کی دین ہے۔ جب اللہ عز و جل نے وہاں سے اوپر سے اٹھا کر شیطان کو نیچے بھیج دیا، کہا اہبط، یہاں سے اتر جاؤ، نیچے نکل کر کے چلے جاؤ، تب ان لوگوں نے ایک نیا شوشہ نکالا کہ یہ فالن اینجل ہے، یہ اوپر سے گرا ہوا فرشتہ ہے۔ یہ فرشتہ نہیں تھا، یاد رکھیں، یہ ابلیس جنوں میں سے تھا۔ خود قرآن کہتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ۔
ارے اس کی اپنی اللہ عز و جل کے علم کی وجہ سے اللہ عز و جل کو اتنا ریکگنائز کرتا تھا، اتنا جانتا تھا اللہ عز و جل کے بارے میں، اتنی اسٹرانگ ورشپ کیا کرتا تھا اللہ عز و جل کی، اتنی زبردست عبادت کیا کرتا تھا اللہ عز و جل کی کہ اللہ عز و جل نے اسے وہ اپنی جو مخلوق ہے جن والی مخلوق اس میں سے اٹھا کر کے اللہ عز و جل نے اسے آسمانوں میں فرشتوں کے بیچ جگہ دی. تو پھر وہاں سے جب اس نے آدم علیہ السلام کے سجدے کا انکار کیا، کہا نہیں میں بہتر ہوں، یعنی میں، یہ دیکھیں نا ہم بھی کہتے ہیں نا میں نے اتنی عبادتیں کی ہیں، میں نے یہاں نماز پڑھی ہے، میں نے نماز پڑھائی ہے، میں نے اتنے روزے رکھے، میں نے اتنی نیکیاں کی. یہ میں جو کہتا ہے انسان اچھی چیز نہیں ہے، اس کو ہمیں چھوڑنا پڑے گا. یہ تو شیطان کا شیوا، شیطان کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. ہم انسان، ہم مسلمان، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں. ایک آخری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ رمضان نے ہمیں نہ صرف اللہ عز و جل کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی، بلکہ اللہ عز و جل نے ہمیں نہ صرف عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کر کے دیکھیں، غور سے سوچیں، غور سے. اس رمضان نے ہمیں جہاں عبادات کی اونچائیاں دکھلائی ہیں وہیں اخلاق کی اونچائیاں بھی سکھلائی ہیں. رمضان میں جب ایک بندہ ہوتا ہے، روزے کی حالت میں جب ایک بندہ ہوتا ہے، ہم جانتے ہیں اس کو کیا حکم ہے. اذا کان یوم صوم احدکم، جب تم میں کا کوئی روزہ رکھ لے فلا یرفث، اسے کسی قسم کی امورالٹی والا کام نہیں کرنا چاہیے. یعنی رمضان کے اندر کوئی گندی ناولز، یوٹیوب پہ گندے چینلز یا اس طریقے سے گندا کانٹینٹ دوسری جگہ پر نہیں دیکھتا. انسان خود بخود بند کر دیتا ہے، نہیں میں روزے سے ہوں. اس حدیث کے آخر میں آتا ہے ان امرؤ صائم، اپنے آپ کو ریمائنڈ کرواتا ہے. نہیں، اگر آ بھی گیا کوئی غلط کانٹینٹ آنکھوں کے سامنے یوٹیوب وغیرہ پر یا کسی بھی سوشل میڈیا اپلیکیشن پر، فوراً اپنی نظریں پھیر لیتا ہے، فوراً اس کو پیچھے، اس کے پیچھے چھوڑ دیتا ہے اس کو پیچھے. یہ اذا کان یوم صوم احدکم فلا یرفث ولا یجہل ولا یصخب، اونچی آواز میں بات نہیں کرتا. اونچی آواز میں بات کرنے سے ڈرتا ہے. کیوں؟ میں روزے سے ہوں، اپنے آپ کو ریمائنڈ کراتا ہے. فَإِن سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، سامنے سے اگر کوئی اس سے جھگڑا کرنے کے لیے آتا ہے تب بھی وہ آگے بڑھ کر کے آستین چڑھا کر کے جھگڑا کرنے نہیں جاتا. وہ کہتا ہے نہیں، مجھے اپنا روزہ خراب نہیں کرنا ہے. پتہ چلا کہ ہم روزے کے اندر جو اخلاقی چیزیں سیکھتے ہیں، غصہ نہیں کرنا، گالی نہیں دینا، جھگڑا نہیں کرنا، گندی چیزیں نہیں دیکھنا، یہ رمضان کے لیے محض نہیں ہے. رمضان کے بعد بھی اس کو جاری رکھنا اصل مقصد ہے اس کا. رمضان آتا ہے 30 دن کی ہمیں سالڈ ٹریننگ دینے کے لیے کہ ان 30 دنوں میں جیسے ہم نے برائی سے اپنے آپ کو دور رکھا، باقی کے 11 مہینوں میں بھی اس طریقے سے اپنے آپ کو برائیوں سے دور رکھیں. یہی وجہ ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجہ فی ان یدع طعامہ وشرابہ. اگر کوئی صرف بھوکا رکھتا ہے اپنے آپ کو اور بھوکا رہنے کے بعد اگر وہ جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، گناہ کے کام نہیں چھوڑتا، تو اللہ عز و جل کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ایسا بندہ بھوکا پیاسا رہے. تم پتہ کیا چلا کہ اگر ہم روزہ رکھیں اور روزے میں جھوٹ بولا کریں، روزے میں گھٹیا کام، غلط کام، گناہ کے کام کیا کریں، تو پھر ہمارے اس روزے کا کوئی فائدہ نہیں. تو اس سے ہمیں لیسن جو ملا، سبق جو ملا، وہ یہ ہے کہ ہمیں روزہ نہ صرف عبادات کی اونچائیوں پر لے جاتا ہے بلکہ اخلاق کی اونچائیوں پر لے جاتا ہے. آج کا مسلمان اپنے برے اخلاق کو لے کر مشہور ہے. کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ مجھے میرا یہ غیر مسلم دوست اپنے آپ کو میرے ساتھ اسلام کی وجہ سے ایسوسیٹ کرنا چاہتا ہے. کون چاہتا ہے؟ اسلام کی وجہ سے نہیں. ہم اگر اچھے ہوں، بزنسز میں اچھے ہوں، اپنے جابز میں اچھے ہوں، پروموشن میں اچھے ہوں، یا ہماری اپنی لوگوں کے ساتھ اچھی بنتی ہو صرف اس وجہ سے کہ ہم اچھے امپلائی ہیں یا اچھے امپلائر ہیں، تب لوگ ہمارے ساتھ ہوں تو ہوں. ورنہ کیا ہم اپنے اخلاق کو لے کر کے، اپنے اسلام کو لے کر کے، کوئی ہے ایسا جو ہاتھ کھڑا کر کے کہے نہیں میرے ساتھ دوسرے غیر مسلم اس لیے اچھے رہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں؟ بہت دور نہیں گئے ہیں وہ دن جب ہم نے ہمارے اپنے بزرگوں سے پوچھیں کتنی سوشل ہارمنی ہوا کرتی تھی مسلمانوں اور غیر مسلموں کے بیچ. یہ نفرت کے بیج جو بوئے جا رہے ہیں ان میں ہم بھی کہیں نہ کہیں حصے دار ہیں، بھاگیدار ہیں، اس کے ذمہ دار ہم بھی کہیں ہیں کہ ہم نے اس کو اپنے ہاتھوں سے ہونے دیا ہے. ہم نے اپنے اخلاق کو ٹھیک کرنا مناسب نہیں سمجھا. لہٰذا میرا آپ تمام سے آخری میسج بس یہ ہے کہ اپنے اخلاق پر ہم کام کریں. توحید اور اخلاق ایک ہی کوئن کے دو فیسز ہیں. عقیدہ اور اخلاق ایک ہی کوئن کے دو فیسز ہیں. کہیں کوئی کوئن آپ نے ایسا دیکھا ہے جس کا ایک طرف تو بالکل شائننگ ہو، ایک طرف تو بالکل اچھا ہو اور دوسرا طرف بالکل کچھ نہیں دکھائی دیتا، بالکل صاف ہو؟ آپ ویسا کوئن لے جا کر کے چلانے کی کوشش کریں، مارکیٹ میں نہیں چلے گا.
دونوں کوائنز دکھائی دینے چاہیے کہ کیا امپرنٹ ہوا ہے اس پر. اسی طریقے سے ہمیں اپنے عقیدے کو ایک طرف مضبوط کرنا چاہیے اور دوسری طرف اپنی اخلاقی اونچائیوں کا خیال کرنا چاہیے. اللہ سے دعا کرتے چلیں کہ اللہ عز و جل ہمیں اخلاق کے میدان میں سب سے آگے لے کر کے جائے. اللہ عز و جل سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہمیں اپنے بارے میں بہت بلکہ سب سے زیادہ علم حاصل کرنے والا بنائے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہماری ان روزوں کو قبول فرمائے. اللہ عز و جل ہماری تمام عبادتوں کو قبول فرمائے. اللہ عز و جل ہم سے جو قصور اس رمضان ہوئے ہیں ان تمام قصوروں کو اللہ عز و جل معاف فرما دے. جو لوگ ہمارے اندر خوشحال نہیں ہیں، پریشان حال ہیں، اللہ عز و جل ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. اللہ عز و جل ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو دور کر کے انہیں مکمل صحت عطا فرمائے. اور جب تک اللہ عز و جل ہمیں زندہ رکھے، توحید پر زندہ رکھے، اور جب اللہ عز و جل ہمیں اس دنیا سے لے کر کے جائے تو اللہ عز و جل ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنی زبانوں سے کلمہ توحید ادا کر سکیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر.